بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الصمد، اے اللہ تو بے نیاز ہے، ہمیں بھی بے نیاز کر دے۔ حضرات گرامی قدر، آج میں نے آپ کی خدمت میں ایک بڑا ہی اہم اور اعلیٰ وظیفہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، اور وہ وظیفہ بہت سارے بزرگان دین نے اس کے اوپر سیر حاصل کی اور بحث کی اس کے اوپر، لیکن یہ فقیر آپ کی خدمت میں یہ وظیفہ تسخیر خلائق کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی ساری مخلوق کو زیر کرنا، اللہ کی ساری مخلوق اس بندے کے تابع ہو جانا، اللہ کی ساری مخلوق اس بندے سے پیار کرنا، اسے تسخیر خلائق کہتے ہیں۔ اور وہ وظیفہ اور مقدس اور اسم اعظم ہے اللہ الصمد۔ بہت سارے بزرگان دین نے اللہ الصمد کا ورد کیا۔ میں نے تو بہت سارے اولیاء کرام کی تاریخ کو کھولا اور پڑھا، مطالعہ کیا، اور یہی محسوس کیا اور یہی محسوس ہوا کہ اللہ الصمد ایک ایسا مقرب وظیفہ ہے کہ اس کا پڑھنے والا جو شخص ہے وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ اللہ الصمد گویا کہ ذاتی نام بھی ہے اور رب العالمین کا صفاتی نام بھی ہے۔ اس پاک نام کے اندر دونوں کوالٹیاں ہیں۔ اور جب فقیر نے اس وظیفے کو پڑھا تو میں حضرت دربار میاں میر بالا پیر قادری کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ گویا کہ میں نے اس طریقے سے اس کو پڑھا کہ ہر روز جو ہے کم و بیش 17,857 مرتبہ اسے میں پڑھتا رہا۔ جمعرات کو شروع کیا، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، بدھ، پھر جمعرات آ گئی۔ گویا کہ 7 دنوں کے اندر میں نے اسے 1.25 لاکھ مرتبہ اسے پورا کیا۔ پھر جب 1.25 لاکھ مرتبہ پورا ہو گیا، پھر میرے بزرگوں نے حکم دیا کہ اب اسے دوبارہ پھر کریں، تو میں نے پھر دوسری مرتبہ 1.25 لاکھ مرتبہ کیا، اور پھر تیسری مرتبہ میں نے اس کو 1.25 لاکھ کیا، پھر چوتھی مرتبہ میں نے اس کو 1.25 لاکھ کیا، اور پھر 5ویں مرتبہ میں نے پھر اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ کیا، اور پھر 6ٹھی مرتبہ پھر میں نے اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کیا، اور 7ویں مرتبہ پھر میں نے اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کیا۔ گویا کہ یہ میرا عمل ذاتی عمل تھا، میرے بزرگوں نے مجھے دیا تھا، اور اس رب العالمین کا میرے اوپر احسان تھا کہ میں نے ہر روز اپنے آستانہ سے والٹین سے سفر کرنا اور دربار میاں میر رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جانا۔ گویا کہ میں آپ کے قدموں میں بیٹھ کر میں نے اللہ الصمد کا ورد کیا اور تکرار کیا، اور جب مجھے 7 مرتبہ 1.25 لاکھ میں نے پورا کیا تو میرے مرشد کامل نے مجھے حکم دیا کہ بیٹا اب یہ آپ کی منزل پوری ہو چکی ہے۔ تو گویا کہ ایک تو یہ طریقہ ہے، اور یہ ہے سب اللہ کی رضا اور رسول اللہ کی محبت کے لیے، اور تسخیر خلائق، اور تسخیر خلائق کے ساتھ ساتھ جو ہے رزق کے خزانے بھی ہیں۔ گویا کہ آپ اس ترتیب سے پڑھنا چاہتے ہیں اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ 7 دنوں میں پورا کرنا، تو پھر یہی اس کا طریقہ ہے کہ ہر روز جو ہے 17,857 مرتبہ، اور جس دن جمعرات ہوگی، آخری دن ہوگا بدھ اور جمعرات کا، اس دن آپ نے 17,858 مرتبہ پڑھنا ہوگا۔ یہ ایک طریقہ ہے جو فقیر نے خود بھی کیا ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے میرے جتنے بھی عقیدت مند دوست ہیں، خلفاء ہیں، احباب ہیں، پیار کرنے والے ہیں، میں ان کو 1.25 لاکھ مرتبہ ضرور یہ اللہ الصمد کراتا ہوں۔ یہ تسخیر خلائق کا بہترین ایک نسخہ ہے، اور جس کے پاس تسخیر خلائق کا نسخہ ہوتا ہے، یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کرتا ہے،
دنیا کی ہر چیز اس کا احترام کرتی ہے، چاہے انسان ہے چاہے جانور ہے۔ اور پھر اس میں رزق بے بہا ہے، اور رزق کا یہ خزانہ ہے۔ ایک ترتیب تو یہ ہے کہ آپ 7 دنوں میں تسخیر خلائق اور اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو 7 دنوں میں 1.25 لاکھ مرتبہ پورا کریں، 1 مرتبہ، 2 مرتبہ، 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ، 6 مرتبہ، 7 مرتبہ، کم از کم آپ اس کو 7 مرتبہ لازماً پڑھیں۔ اور دوسرا یہ ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے قرب الہی مل جائے، اس کے لیے میرے بزرگوں نے بتایا کہ کم و بیش ہر روز 2500 مرتبہ بعد نماز عشاء آپ نماز عشاء پڑھیں، خشوع اور خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے آپ ہر روز اسے 2500 مرتبہ اس کی تلاوت کریں، اللہ رب العزت کا آپ کو قرب میسر ہوگا۔ اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ جو میرے بزرگوں نے بتایا کہ اگر کسی کے اوپر اتنا رزق ہو کہ پہاڑ جتنا اس کے اوپر قرض ہے اور وہ پریشان ہے، اس کے لیے کوئی اسباب کے دروازے نہیں ہیں، کسی طرف سے کوئی سلسلہ اس کا نہیں بن رہا، تو میرے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر روز جو ہے رات سوتے وقت کم و بیش 9000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کریں اور 41 دن تک کم و بیش اس کو پڑھیں۔ جتنا بھی یہ پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ آپ کا قرض جو ہے اگر پہاڑوں جتنا بھی ہوگا وہ قرض بھی آپ کا اتر جائے گا۔ اس کا یہ بھی بہت سارے بزرگوں نے ہمیں فائدہ بتایا۔ اور اسی طرح بعض گھروں میں نچاکی ہے، میاں بیوی کا لڑائی اور جھگڑا ہے، اس کے لیے بھی میرے بزرگوں نے بتایا کہ ہر روز جو ہے عشاء کی نماز کے بعد 1100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد۔ گویا کہ آپ نے عشاء کی نماز کے بعد اگر بیوی خامد سے لڑتی ہے تو خامد یہ ضرور کر لے، اور اگر خامد لڑتا ہے تو بیوی یہ وظیفہ کر لے۔ اس کی اجازت دونوں کو ہے، دونوں میاں بیوی بھی اس کو کر سکتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ اس کے بسم اللہ شریف پڑھنا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الصمد۔ آپ نے اس ترتیب سے کم و بیش 41 دن یا 51 دن یا زیادہ آپ کا مسئلہ کو خراب ہے، الجھا ہوا ہے، تو 90 دن کم و بیش اس کو آپ نے پڑھنا ہوگا۔ 1100 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ پانی پہ پھونک ماریں، چینی پہ پھونک ماریں، نمک پہ پھونک ماریں، اور مارنے کے بعد آپ جو بھی نفرت کرتا ہے، جس کی طرف سے بھی جھگڑا ہے، اس کو آپ یہ کھلائیں اور پلائیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا فرما دے گا۔ اب اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس غم ہی غم ہیں، ہمارے پاس تو سکھ ہے ہی نہیں، ہمارے پاس تو دکھ ہی دکھ ہیں، پریشانیاں ہیں۔ اب سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وہ مالک ہے، اس نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ پھر فرمایا کہ وَلَنَبْلُوَنَّکُمْ، وہ آزمانا چاہتا ہے، خوف دے کر، بھوک دے کر، پیاس دے کر، مختلف بیماریاں دے کر وہ آزمانا چاہتا ہے آپ کو، لیکن آپ اس کی آزمائش پر پورا اتریں، یقیناً وہ آپ کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دے گا۔ اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرے پاس تو غم ہی غم ہے، دکھ ہی دکھ ہے، وہ نماز تہجد پڑھے، اور نماز تہجد پڑھنے والا جو ہے وہ اللہ کے قرب میں چلا جاتا ہے، اور جب بندہ رب کے قرب میں چلا جاتا ہے تو پریشانیاں دور ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بزرگان دین نے بتایا کہ اس وقت نماز تہجد کے نوافل پڑھو، اور 1100 مرتبہ آپ اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، گویا کہ آپ 1100 مرتبہ یہ تلاوت کریں۔ جب آپ نماز تہجد پڑھیں گے اور 1100 مرتبہ اس کو آپ پڑھیں گے تو یقیناً خالق کائنات آپ کے غموں کو، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ یہ اللہ الصمد کی برکات میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ ویسے تو غم حضرت جنید بغدادی سے بھی کسی نے پوچھا تھا، اور حضرت امام زین العابدین امام سجاد سے بھی کسی نے پوچھا، اور پوچھا یہ تھا کہ سوال یہ کیا کہ حضور یہ بتائیں کہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا ناراض ہے، مجھے کس طرح پتہ چلے گا
تو حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے کہ لوگوں اگر تمہارے پاس کوئی دکھ اور تکلیف نہیں ہے نا تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تم سے ناراض ہے، اور اگر تمہیں دکھوں نے گھیرا ہوا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ وہ تم سے راضی ہے۔ وہ دکھ دے کر سکھ دینا چاہتا ہے۔ خالق نے قرآن کریم میں بھی فرمایا نا کہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ جہاں وہ تکلیفیں دیتا ہے وہاں وہ آسانیاں بھی پیدا کر دیتا ہے، جہاں آسانیاں ہوتی ہیں وہاں تکلیفیں بھی آ جاتی ہیں، ہمیں ان سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا باطن کھل جائے، یہ دل کی کیفیت جو ہے یہ میری کھل جائے، رات کو میں جب سوؤں تو صبح مجھے ہر چیز کا علم ہو، یا رات کو میرے ساتھ ایک کیمرہ ریل چل رہی ہو، اس کو ہم کہتے ہیں باطنی اسرار۔ باطنی اسرار کھولنے کے لیے بزرگان دین نے لکھے ہے، اور میرے مرشد کامل آپ فرماتے ہیں کہ کم و پیش باطنی اسرار کھولنے کے لیے 11,000 مرتبہ آپ اللہ الصمد کا ورد کریں، اور 41 دن آپ روزہ رکھیں، تقوی اور طہارت کو اپنائیں، اور دنیاوی معاملات سے آپ محفوظ رہیں۔ تو کم و پیش 41 دن تک آپ روزے رکھیں اور 11,000 مرتبہ آپ اللہ الصمد کا ورد کریں، اس سے آپ کا باطن کھل جائے گا۔ آپ کی ذہنی کیفیت کے اندر ایک روحانی کیفیت آ جائے گی، آپ کی سوچ کے اندر، آپ کی فکر کے اندر خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا چراغ روشن ہو جائے گا۔ آپ باطنی اسرار کے لیے کم و پیش اسے 11,000 مرتبہ ہر روز پڑھنا ہے، اور 41 دن تک آپ نے پڑھنا ہے، اور 41 دن ہی روزے رکھنے ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العزت آپ کے دل کو اپنا گھر بنا لے گا۔ اور اسی طرح اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے فلاں شخص بہت تنگ کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، وہ تنگ کرتا ہے، اس کے ظلم کو روکنے کے لیے اللہ الصمد آپ 41 مرتبہ پڑھیں، ہر روز کم و پیش 10,000 مرتبہ اس کے ظلم کو روکنے کے لیے، اس کی زیادتی کو روکنے کے لیے آپ تنہائی میں بیٹھیں، پہلے غسل کریں، خوشبو لگائیں، مصلی رسول پر بیٹھیں، پھر ہر روز آپ نے 10,000 مرتبہ اللہ الصمد کا ورد کرنا ہوگا، اور آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ تعالی 41 دنوں سے پہلے وہ دشمن جو ہے وہ آپ کی جان چھوڑ دے گا۔ اسی طرح بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا دشمن مجھ سے صلح کر لے۔ بہت سارے ایسے معاملات ہوتے ہیں، بہت سارے معاملات، کسی کا قتل ہو گیا، اب وہ معاف نہیں کرنا چاہتا، یا اور کوئی زیادتی ہوگی وہ معاف نہیں کرنا چاہتا، اس کے بارے میں آپ کو یہی اللہ الصمد کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہر روز جو ہے 5,000 مرتبہ پڑھیں، اور کم و پیش 90 دن تک آپ اس کا ورد کریں، اول آخر درود شریف پڑھیں۔ یہ میں نے جتنا بھی بتایا ہے آپ کو، یہ سارے کا سارا اللہ الصمد کے حوالے سے آپ کی خدمت میں نے مواد پیش کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، اور یہ اللہ الصمد جو ہے، آخری آپ کو ایک وظیفہ بتانا چاہتا ہوں۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی بڑی گرم ہے، اس کی طبیعت بڑی گرم ہے، یا کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میرا خامد بڑا گرم ہے، اس کی طبیعت بڑی گرم ہے، آخری وظیفہ اس کا میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ پان کے پتے پر، پان کا پتہ لیں، اس کے اوپر زعفران کے ساتھ اللہ الصمد 9 مرتبہ لکھیں، پھر اس کو پان بنوائیں میٹھا، آپ اسے کھلائیں، آپ دیکھیں کہ وہ اللہ الصمد کی برکت سے اگر خامد کی طبیعت گرم ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، بیوی کی گرم ہے بیوی کو کھلائیں وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ الصمد کے اندر بہت ساری برکات ہیں، بہت ساری شانیں ہیں، اور یہ رزق کا تو بہترین تحفہ ہے۔ آپ اسے کر کر دیکھیں، اور یہ فقیر آپ کی خدمت میں اس لیے پیش کر رہا ہے کہ میرے بھائی، میری بیٹیاں، میری بہنیں، یقیناً ہر گھر میں پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مشکلیں ہیں، بہت سارے لوگ مقروض ہیں۔ آپ انشاءاللہ اللہ الصمد جو ہے، میرا بتایا ہوا جو وظیفہ ہے اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر آپ کو اجازت کی ضرورت ہے تو فقیر انشاءاللہ آپ کو اجازت بھی دے گا، اور میرا نمبر یہاں یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری ڈیجیٹل، اس کے اوپر میرا نمبر بھی ہوتا ہے، آپ نمبر وہاں سے لے سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے اللہ الصمد کا معنی ہے کہ اے اللہ تو بے نیاز ہے۔ پھر یہ دعا بھی مانگا کریں کہ اللہ ہمیں بھی بے نیاز کر دے، اور بے نیاز وہ ہوتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو، ساری دنیا اس کی محتاج ہے لیکن رب کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی بے نیاز کر دے، ہم کسی کے محتاج نہ ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔